میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے بارے میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ پیپر کی تیاری میں مصروف تھی اور صبح اس کا پیپر تھا۔ ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اب اس نے کرنی تھی تیاری پیپر کی، اور اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں کہ عموماً تیاری کا اصل پریشر رات کو ہوتا ہے، سارا پڑھ کے بھی یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ ابھی تک پڑھا نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی پرابلم ہے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ تو اب اس پر پریشر یہ تھا کہ اس نے پڑھنا ہے، کیونکہ نیکسٹ ڈے اس کا پیپر ہے صبح 8 بجے، اور رات ہو گئی، امی کی طبیعت بہت خراب۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس نے تھوڑا غور کیا، کہا کہ اب ماں تو ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے، اب پیپر کا کیا ہے، ماں تو پھر نہیں نہ آتی۔ تو اس بیٹی نے کتابیں بند کی اور اپنی ماں کی خدمت میں لگ گئی۔ رات بھر ماں کا خیال رکھا، ماں کی دوا، ماں کا علاج، ماں کی خدمت، پاؤں دبانا، اور جو بھی ایک تکلیف تھی ماں کو، اب رات بھی جاگ کر گزاری۔ صبح 8 بجے پیپر دینے جانا تھا، خیر وہ کتابیں اٹھا کر جاگتی جاگتی پیپر دینے چلی گئی۔ اب رات جاگا ہوا آدمی، اگر تیاری بھی ہو نا تو رات جاگا ہوا آدمی عموماً پیپر دینے میں، کیونکہ ذہن پوری طرح وہاں حاضر نہیں ہوتا نا، تو ریسٹ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کو یاد ہی نہ آئے کہ اس نے کیا پڑھا تھا۔ پیپر سامنے، کوسچن پیپر سامنے ہے، لکھنے کے لیے بھی اس کے پاس ہر چیز تیار ہے، لیکن اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ اس نے کیا، رات جاگ کر گزاری ٹینشن پریشانی میں۔ اب اس کو لگا کہ میں ہوں نہ ہوں اس پیپر میں ہو گئی فیل۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ یا اللہ، میں نے میری ماں کی خدمت کی ہے تو میری مدد کر۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ قدرتی طور پر جو سوالات پیپر میں تھے، اس کے جوابات اس کے تصور میں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے آ گئے جیسے کتاب کھل گئی ہو، اور وہ سارے سوالات کے جوابات خوشی خوشی لکھتی گئی۔ اچھا، جو ایگزامنر ہوتے تھے ان کو بھی حیرت کہ یہ اتنی جلدی قلم، بعدوں کا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، اور نقل کرنے والا بھی جو ہے نا اتنی جلدی قلم چلا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہیں سے دیکھ کر لکھ رہا ہے۔ تو اس کے انداز ایسے ہی تھے کہ وہ لکھتی گئی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور سب سے اچھے مارکس اس کے اسی پیپر میں آئے۔ ماں کی خدمت کا یہ صلہ ملا اس کو۔ کس کی خدمت کا صلہ ملا؟ میں سوچ رہا تھا کہ آج اسٹوڈنٹ جمع ہوں گے، کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور
میرا اپنا دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے پڑھانے کے نام پر بہت سیکریفائس کیے ہیں، اور کیا ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کیا اپنے والدین کی اس طرح خدمت کر پا رہے ہیں؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی بھی ہم خدمت نہیں کر پاتے، اور فراغت کے بعد بھی ہم خدمت نہیں کر پاتے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا، ہمارے ماں باپ اسی میں خوش ہیں کہ بیٹا ترقی کر گیا، لیکن جو خدمت جس کو کہتے ہیں ماں کی، باپ کی، میں نے دیکھے، میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، بہت پرانے میرے دوست تھے، میں ماحول میں نہیں تھا، میرے اس وقت سے وہ دوست تھے، میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو ماں باپ کی خدمت کرتا نہیں دیکھا۔ میڈیکل انہوں نے پڑھی، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے کسی بیٹے کو ایز اے نوکر، ایز اے سروینٹ، ایز اے سلیو اگر کسی باپ یا ماں کے آگے میں نے دیکھا ہے تو میں نے صرف اس کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اتنی خدمت کرتا اپنے والد کی، اتنی، یعنی ہم تو ماحول میں تو نہیں تھے نا، تو آپ کو پتہ جب ماحول میں نہیں ہوتا تو پھر آدمی یہ سوچ نہیں ہوتی جو میری آج ہے، اس وقت یہ سوچ نہیں تھی، تو ہم سمجھ ہاں بھائی باپ کا نوکر ہے، ہاں بھائی اب تو باپ کا فون آ جائے گا، تو زندگی بھر گھر کی ملازمت کر لے، کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اچھا ڈاکٹر، اچھا انسان بھی اچھا، ڈاکٹر بھی اچھا، نمازی بھی، مگر ساتھ ساتھ یہ کرے، تو اس ٹائم پر ہم اسے، جس کو کہتے ہیں کریٹیسائز کرنا، جیسے ہمارے عموماً اگر بہت زیادہ امی ابو کی خدمت کرے تو ہم نے کہا یہ ممی ڈیڈی والا ہے، اس کو مطلب کہ اس کو وہ پذیرا ہی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی کہ یار یہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، والدین کو خوش رکھ رہا ہے، ماں باپ کی دعائیں لے رہا ہوگا۔ ایسا ہمارے یہاں نارملی مزاج نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں شاید ہم سمجھتے کہ ابھی ہمارا یہ ماں باپ کی خدمت کا جو پیریڈ ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے، پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کو سامنے رکھا۔ یہاں میں تھوڑا سا والدین کی جو ایک مینٹلٹی ہے یا والدین کا اس وقت جو ایک مائنڈ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ سے آپ کی کیا بات کروں گا، آپ کے اور میرے وجود کا سبب ہی ہمارے ماں باپ ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا بھی بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ تو یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک، حالانکہ یہ عموماً اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتا ہوگا بیان، تو میں نے سوچا کیوں نہیں بیان ہوتا یہ اسٹوڈنٹ کے لیے؟ آخر یہ اگر اپنی ایجوکیشن لائف میں گرو کر رہا ہے تو ماں باپ کی عمر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، جیسے جیسے یہ جوان ہو رہا ہے ماں باپ کو حاجت و ضرورت بڑھ رہی ہے۔ اب ماں باپ کا آج کے دور میں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو پڑھاؤ، میڈیکل کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر اس کو پڑھائیں، بیٹا تو پڑھ، بیٹا تو پڑھ۔ حالانکہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ پیٹ کاٹ کر، قسمہ پرسی کر کے، قرضہ لے کر، ہزارہ قسم کی پریشانی لے کر 8 گھنٹے کی جگہ وہ 16 گھنٹے جاب کر کے بھی اپنے اس بیٹے کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر دنیا میں آج کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں آج میجورٹی اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ریوارڈ نہیں دیتی، رزلٹ نہیں دیتی۔ اور ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اور طبقہ نہیں، یہ ماں باپ ہی ہیں کہ جو رزلٹ نہ ملنے پر بھی دعائیں دیتی ہے، یہ دعائیں دیتے ہیں۔ میں تھوڑا، کیونکہ میں بھی باپ ہوں، اور آپ میں سے کئی ایسے اسلام بھائی ہوں گے جو والد بھی ہو گئے ہوں، مگر کئیوں کے بچے اگر ہوں گے بھی تو چھوٹے ہوں گے۔ میں تو دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، اور دادا نانا سب بن گئے، عمریں بڑی ہو گئی۔ اب والد صاحب میرے ابھی انتقال کر گئے، تو میں سوچتا ہوں ابھی مجھے والد صاحب بھی یاد آ رہے تھے، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ میں سے بعض ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، بعض ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، بعض ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی والد ہوں گے، بعض ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے ماں ہوگی۔ مگر ماں بھی اگر ہوگی نا تو ماں نے بھی بڑی مشقت کے ساتھ آپ کو پڑھانے کے لیے سارے کام کر رہی ہوگی، یا باپ ہوگا تو اس نے بھی بڑی مشقت ابھی اٹھا رہے ہوں گے پیچھے۔ اور آپ کو فون پہ کبھی، یہ فون پر زیادہ تر عموماً اب ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ والدین بلائیں گے تو کہیں گے کہ ابو پڑھائی کر رہا ہوں، آپ تو چاہتے ہو
وہاں بولا ہاں ہاں بیٹا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، وہ ادھر بیٹھ کر کتاب چھوڑ کر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہوگا. باپ سمجھ رہا ہوگا بیٹا میری محنت کی کمائی کو وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم برباد کر رہا ہوگا. آج بھی اسٹوڈنٹ کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. یہ پڑھتے ہیں، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. آج میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے آپ ڈیووٹڈ ہو جائیں، اپنے والدین کے لیے سنسر ہو جائیں. اور آج کے اس اجتماع میں آپ ایک میری التجا ہے یہ لے لیں کہ آج اگر اجتماع سے جیسا فارغ ہوتے ہیں نا تو بھلے آپ مل کر آئیں، اور جو بھی ہو ایک ماں کو یا والد کو فون ضرور کیجیے گا، امی ابو میں آپ کا بیٹا فلاں بول رہا ہوں. وہ بولے کہ اس طرح کیوں بات کر رہا ہے؟ تو بولنا بس اگر آج تک میں نے کوئی آپ کی حق تلفی کی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ان سے معاف کرا لینا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی سوچ اللہ بڑھا دے گا، آپ کی ہمت اللہ بڑھائے گا، آپ کی طاقت اللہ بڑھائے گا، آپ کی قابلیت اللہ بڑھائے گا، آپ کی صلاحیت اللہ بڑھائے گا، آپ کی دنیا بھی اللہ اچھی کرے گا، آپ کی آخرت بھی اللہ اچھی کرے گا. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے، ماں باپ کے لیے اگر آپ قربانی دیں گے، ماں باپ کے لیے سیکریفائس کریں گے، مطلب ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو ماں باپ کے لیے پڑھائی چھوڑ دیتے ہوں گے، اپنا فیوچر چھوڑ دیتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے فیوچر اپنا تعلیم میں نہیں، انہوں نے فیوچر اپنا ماں باپ کی خدمت میں دیکھا ہوگا. ہمارا فیوچر، کیونکہ پڑھ کے بھی بندہ بے روزگار ہے. اگر ماں باپ کی دعا ہو نا تو پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو بے روزگار نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، یہ میری سے آپ لکھوا لیجئے گا. اگر ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ماں باپ کی رضا آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کے پاس تعلیم تربیت قابلیت ہو یا نہ ہو، آپ انشاءاللہ دنیا میں محتاج کسی کے بھی نہیں رہو گے. ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں آگ لگ گئی، نوجوان صحیح سلامت گاڑی سے باہر نکل آیا. لوگوں کو حیرت ہوئی، سبحان اللہ اتنا بھیانک حادثہ ہوا اور خراش بھی نہیں ہے تمہارے بدن پر، تم اس طرح گاڑی سے باہر آ گئے، کیا نیکی کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ نیکی تو پتہ نہیں ہے نیکی کیا کرتا ہوں، اتنا پتا ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی، میں نے جاتے تنخواہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دی، اور میری ماں نے تنخواہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا. تو مجھے لگتا ہے میری ماں کی دعا کی برکت سے مجھے خراش تک نہیں آئی. ماں کی دعا، باپ کی دعا، باپ بھی دعا کرتا ہے نا بیڑے پار لگا دیتے. میں نے ایک بیٹے کا حال پڑھا، یعنی بیٹے بھی کیسے ہوتے ہیں. ایک ظالم بادشاہ نے سزا دی، باپ بیٹا دونوں جیل میں، سردی کی رات تھی، باپ نمازی تھا. یعنی میں نے بیٹے کا یہ حال دیکھا، میں نے کہا کیسے بیٹے ہوتے دنیا میں. اب سردی کی رات تھی، باپ نے فجر پڑھنی ہے، بیٹا بولے باپ سردی میں ٹھنڈے پانی سے میرا فجر کیسے پڑے گا، وضو کیسے کریں گے؟ اس نے پتہ ہے کیا کیا، برتن لیا، برتن میں ٹھنڈا پانی، اس سے ٹھنڈا پانی برتن کا لے کر اپنے پیٹ پر رات بھر برتن کو رکھا. یہ میرے پیٹ پر جو حرارت آئے گی اس سے یہ پانی کی ٹھنڈک کم ہو جائے گی تاکہ صبح میرے باپ کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو. میں نے ایسے بیٹوں کو بھی پڑھا ہے. یہ بھی بیٹے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو اس طرح اپنے ماں باپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اس پر تو کتابیں آپ لکھ دو گے، مگر وہ کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اور آج اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے. میں نے آپ کے سامنے سچویشن رکھنی ہے کہ ہم نے کیسا بننا ہے اور کیسا نہیں بننا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں برائی کی طرف ہے، غلط چیز کی طرف ہے، تو وہ اپنا محاسبہ کرے. تو یہ جو چیز ہے نا اپنے والدین کی خدمت، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد بھی ماں باپ کے نہیں ہوتے. آخر کسی کو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میں علماء میں بیان بھی کرتا ہوں، مدرسے کے طلبہ میں بھی بیان کرتا ہوں، میں وہاں بھی یہ بیان کرتا ہوں، مگر آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں. میں نے خود یہ پڑھا ہے اور میں نے بیان کیا ہے. ایک کوٹ جو آج کل سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر عموماً کچھ نہ کچھ تحریریں آئی رہی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بڑی یوزفل ہوتی ہیں، بعض عبارتیں بڑی فروٹفل ہوتی ہیں، ایک ڈائریکشن دیتی ہیں، ایک لیسن دیتی ہیں. 4 لائنیں ہوتی ہیں مگر اپنے اندر بہت بڑا سبجیکٹ رکھتی ہیں. وہاں اس میں لکھا تھا کہ اگر بچہ ڈاکٹر بن جائے یا کوئی بہت بڑا کوالیفیکیشن ہو یا ماسٹر ہو جائے تو اس سے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اگر عالم بن جائے تو وہ ماں باپ سے بات کرتا ہوا ڈرتا ہے.
یہ بات میں نے بیان کی ہے، جس نے بھی لکھا، صحیح لکھا غلط لکھا، اس کا فیصلہ آپ کریں، مگر اگر ایسا ہے تو کیوں ہے ایسا؟ آخر ہماری تعلیم میں جو ہم کالج یونیورسٹی اور اسکول کے اندر سیکھتے ہیں، ہماری تعلیم میں ایسی کیا گندگی ہے، ہماری تعلیم میں ایسی کیا دیمک ہے، ہماری تعلیم میں ایسا کیا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ یار جو یہ پڑھے گا یا ماں باپ کا نہیں رہے گا؟ کیسے نہیں رہے گا ماں باپ کا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ عالم بنے یا ڈاکٹر بنے، دونوں طرف ماں باپ کی قربانی ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو اٹھا کر کسی ڈینٹر کی دکان میں لگا دیتے، پینٹر کی دکان میں لگا دیتے، کسی اور جگہ پر لگا دیتے کہ جاؤ کماؤ، روز کھاؤ، ہمیں بھی پالو، لیکن میں دونوں طرف دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ دونوں طرف اسٹوڈنٹ میں والدین کمپرومائز کرتے ہیں، والدین سیکریفائز کرتے ہیں، لیکن جب ایک عالم بنتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، مگر ایک ماسٹر بنتا ہے تو سارے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں نے سارے کا کہا تاکہ آپ کو فیل نہ ہو کہ یار ہم سب ایسے تھوڑی ہیں، میں نہیں کہتا سب ایسے ہیں، مگر کتنے ایسے ہیں کتنے ایسے نہیں ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ میری آج صرف اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے ماڈل بنیے گا۔ ماں باپ کی بھی سوچ تھوڑی سی چینج ہو گئی، یعنی آپ کماتے اچھے ہیں، آپ کی وجہ سے نام ہو گیا، آپ تھوڑا گھر میں خرچہ دے رہے تو ماں باپ سمجھتے کہ یہ ہو گئے، لیکن جب ماں باپ واقعی بہت بوڑھے ہوتے ہیں نا، تب ان کو یاد آتا ہے کہ کاش اس وقت ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوتا۔ جس طرح ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں تھے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے بغیر وہ بڑے بے قرار ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی جو بھی آپ کی ایمبیشنس ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی ایم آف لائف جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہم اس میں لگ گئے ہوتے ہیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس وقت ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔ ماں باپ کے دل سے خدا نہ خواستہ بددعا نکلے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ کے لیے بندہ کمپرومائز کرے، قربانی دے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک عورت اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی تھی۔ یہ بیٹیاں جو نا یہ زیادہ خدمتیں کرتی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، مجھے پتا ہے۔ بیٹیاں عموماً آتی ہیں نا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے جس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں بہت محبت کرتی ہیں، بیٹیاں رقیق القلب ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ اگر ماں باپ شادی، یعنی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اگر ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو بیٹی کے گھر میں رکنے کی اجازت ہوتی نا تو اولڈ ہاؤس دنیا میں نہ ہوتے۔ بیٹی رکھ لیتی، داماد رکھ لیتا ساس سسر کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ بیٹا شادی کے بعد ماں باپ کو نہیں رکھتا، یہ شادی کے بعد بالکل لٹو ہو جاتا ہے، بالکل وہ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، اولاد کی طرف ہو جاتا ہے، فیوچر پلاننگ کی طرف ہو جاتا ہے، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سارے ماں باپ تھوڑی خوش ہوتے کہ اسے ترقی کی، ماں باپ دیکھتے ہمارا کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مغربی کلچر کے لوگ نہیں ہیں۔ میں جن ممالک میں گیا ہوں، کئی ممالک میں گیا ہوں، وہاں آخر کیا بات ہے کہ بوڑھے لوگ کتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اولاد کے ساتھ نہیں رہتے۔ وہ ٹونی بونی ان کی اولاد ہے، اتنا چھوٹا چھوٹا کتا ہوگا، اسی کے ساتھ ٹائم کتے کے ساتھ ہی سو رہے، کتے کے ساتھ اٹھ رہے، کتے کو کھلا رہے، کتے کو پلا رہے۔ میں شاید یو کے کسی شہر میں تھا، میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، ایک شخص کتے کو لے کے جا رہا تھا، تھوڑی ٹریفک تھی، گاڑی سلو چل رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ لبے سڑک ایک فٹ پاتھ پر کتے کو لے کے جا رہا تھا اور کتے کو پیشاب کرا رہا تھا۔ میں نے کہا آج کے دور میں کیا اولاد کو اتنا ٹائم ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہی پیشاب کروا دیتے ہیں؟ یہ کتے کو پیشاب کرانے کا ٹائم ہے۔ 7 دن کی چھٹیاں لیتے ہیں ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے کتے کا، 7 دن کی چھٹیاں لیتے ہیں آفس سے کہ ہمارا کتا بیمار ہے، ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے، اور ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے، ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے۔ یہ کلچر جو ہے مغرب میں، ویسٹرن، میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، اس کلچر کو اپنے اندر آنے مت دینا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری سب کے سب توجہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ کبھی بھی آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف مت کرنا، بدتمیزی مت کرنا، بد اخلاقی مت کرنا، اس کے آگے کبھی اونچی آواز سے آپ بات مت کرنا۔ وہ ڈانٹے تو ڈانٹ سنو، وہ مارے تو مار کھا لو، وہ مار مار کر زمین پہ ڈالتے ہیں، ہم زمین پہ ڈل جاؤ،
مگر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے آپ نے یہ نیت کر لو میں اپنے ماں باپ کے آگے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا. آپ نیت کریں ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کریں گے. ماں باپ سے محبت کریں. محبت ہے نا, محبت آپ کو روز ماں سے بات کرائے گی, باپ سے بات کرائے گی. جس سے محبت ہوتی ہے نا, بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ماں باپ سے محبت کریں. ماں باپ کو اپنا ATM کارڈ نہ بنائیں. ماں باپ کو آپ فیوچر کے لیے کوئی سیری نہ بنائیں. ماں باپ کو صرف اس لیے نہ رکھیں کہ یہ قربانی دیتے رہیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے, اور پھر ہم اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتے رہیں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے. یہ کلچر ہے ہمارے یہاں. مگر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دعوت اسلامی کی اس چھت کے نیچے, فیضان احمد چھت کے نیچے, کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, آپ وہ اسٹوڈنٹ مت بننا کہ جن کے ماں باپ یہ سوچیں کہ کاش کہ میرے بیٹے کو میں یہ تعلیم نہ دلاتا, اسے میں کسی اور جگہ پر رکھ دیتا, کم از کم میرا اطاعت تو کرتا, میری بات تو مانتا. شادی کے بعد بیوی کو لے کر ایسا جدا ہو گیا کہ پوچھتا ہی نہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو. وہ پوتا دیکھنا چاہتے, پوتا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پوتی دیکھنا چاہتے, پوتی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹے کو فون کر دے, بیٹا کہاں ہے, تو بیٹا کہتا ابو کیا کروں, اتنا بزی ہوں. ارے تف ہے تمہاری بزی ہونے کے اوپر, تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترس گئے یار. تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترسے. ایسی کون سی دنیا بنا رہے ہو یار. دوڑو. یہ تو جملہ بولنے کا ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ میں بزی ہوں. کہ ماں باپ نے اگر یہ جملہ آپ کو بول دیا تو نا بیٹا میں بزی ہوں, تو کہیں کے نہیں رہتے. ماں باپ کی ساری مصروفیت آپ کے لیے تھی. ماں نے اٹھ کر اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ ماں کو ہم بول دیں گے میں بزی ہوں. ماں نے اس لیے تھوڑی دودھ پلایا تھا کہ ہم اس کو بول دیں گے کہ میں بزی ہوں. تمہاری پیشاب کی جگہ پر ماں سوئی تھی, اس لیے سوئی تھی کہ تم بول دو کہ میں بزی ہوں. رات بھر اٹھ کر ماں نے تم کو پالا پوسا, جھولا ڈالا, سلایا, کچن چھوڑ کر, روٹی چھوڑ کر, سالن چھوڑ کر. جب تم روتے تھے تو ماں نے کبھی تم کو کان میں آ کر بولا کہ بیٹا میں بزی ہوں. باپ صبح اٹھتا تھا, دیتا تھا ٹیمپریچر ہے, بولتا نہیں جاؤں گا تو بیٹا پڑے گا کیسے. 2 گولی کھاتا تھا. ڈاکٹر کو پوچھتا ڈاکٹر صاحب کیا کروں, فلاں علاج کرا. ڈاکٹر صاحب پیسہ اگر علاج میں لگا دوں گا تو بیٹا کہاں سے پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کر, اپنی مصروفیت کاٹ کر, اپنی خواہشات کاٹ کر, کہ اس لیے وہ اپنی اولاد کو بڑا کرتے کہ اولاد کہہ دے کہ میں بزی ہوں, ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ. اولاد کے بعد ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے لیے. کمال ہو گیا. اب یہ نوبت ہی کیوں ہے یار, یہ نوبت ہی کیوں ہے کہ ماں باپ کو ہم کو بلانا پڑے. یعنی ماں باپ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو چین نہیں ملتا, کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جس دن آپ کو ماں باپ سے محبت ہو جائے گی نا, اس دن آپ کو ماں باپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آئے گا. یہ میں معیار بیان کر رہا ہوں. تو میں ایک عورت کی بات کر رہا تھا, وہ بڑی بوڑھی ماں کو سنبھال کر بیٹھی تھی. لاسٹ فلور پر ان کا گھر تھا, بلڈنگ میں رہتے تھے. شوہر مر چکا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا اس کا, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. بوڑھی ماں تھی, چھوٹا سا بچہ تھا, اور وہ اکیلی تھی. اچانک بلڈنگ میں آگ لگ گئی, اور آگ اس کے گھر تک پہنچ گئی. اب یہ کیا کرے. اب وہ آگ بجھانے والے آئے, لیکن آگ بڑھتی گئی. اب وہ دوڑی. بوڑھی ماں تھی معذور. بوڑھی ماں کیا تھی, معذور تھی. یہ جیسے دوڑی, اب یہ نا ود ان منٹ ڈیسیجن والے پورشن میں تھی. اس سے کہا کہ اگر میں اپنے بچے کو بچاتی ہوں تو ماں جل جاتی ہے, میں ماں کو بچاتی ہوں تو میرا بچہ جل جاتا ہے, میں کروں تو کیا کروں. فوراً فیصلہ کیا, ہو سکے تو ماں کو ہی بچانا چاہیے. ماں کو اٹھایا, بوڑھی ماں تھی, محتاج ماں تھی. ماں کو اٹھایا, چھت پر چڑھ گئی. چھت پر چڑھ کے کونے میں جا کر بیٹھ کر رونے لگی. اور بس اب روتی روتے بس تصور کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جل کر راکھ ہو گیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کے رونے کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کی رونے کی آواز آئی. اس کی تو حالت عجیب ہو گئی, میرا بیٹا رو رہا ہے. دیکھا تو وہ فائر بریگیڈ والے کے ہاتھ میں اس کا بیٹا تھا. کہ وہ جیسے ہی ماں کو لے کر اوپر چڑھی, فائر بریگیڈ والا اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا, اور بچہ جلنے سے اس نے بچا لیا. تو کتاب میں لکھا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو بچایا, اللہ نے اس کی بچے کو بچا لیا. ماں باپ, والدین,
پیرنٹس یہ ہیں ہمارے لیے سب کچھ، یہ ہیں سب کچھ۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے آج اس وقت جو ہمارا ایک ایجوکیشن نیٹ ورک ہے، جو بھی ہمارا تعلیمی نظام بنا ہوا، اس میں ماں باپ کے حوالے سے کیا مائنڈ دیا جاتا ہے، ریئلی مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تب بھی نہیں تھا ایسا۔ لیکن سم ٹائم ٹیچر کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر جاتے تھے والدین کے حوالے سے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کا ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ بعض ٹیچر اس طرح کی کوئی پیرنٹس کے حوالے سے بات کر جاتے تھے، مگر آج کل ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بڑے برے ٹیچر ہوں گے تو وہ کچھ کہہ دیتے ہوں گے، جو بیچارے خود ہی اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ لیکن نارملی آج کل صرف فیوچر کی باتیں ہیں، اسکوپ کی باتیں، آپ کا اسکوپ فلاں فیلڈ میں، آپ کا اسکوپ فلاں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں، آپ کا اسکوپ ماں باپ کی اطاعت میں، آپ کی دنیا ماں باپ کی خدمت میں، آپ کی آخرت ماں باپ کی خدمت میں۔ ماں راضی، باپ راضی، بس دنیا میں موج لگی ہوئی ہے، ان کی خدمت میں اپنا وقت گزاریے، ان کو راضی کیجئے، ان کو پوچھتے رہیے، ان کو پوچھتے رہیے، ان کے لیے کچھ گھر، جب آپ میں سے بات ہوتے ہوں گے جو ہاسٹل میں رہتے ہوں گے، میں بھی شاید ہاسٹل میں رہتے ہوں گے یا روزانہ گھر جاتے ہوں گے، میری ریکویسٹ ہے اگر آپ گھر جاتے ہیں نا تو جب بھی گھر جائیں یا ہفتے میں ایک دفعہ ہی صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ 2, 5, 10, 15, 20 روپے کی چیز لیتے جائیں، کچھ نہ کچھ لیتے جائیں۔ کچھ بھی نہ ملے تو 2 سیب لے جانا ہے یار، اگر اتنی بھی اوقات نہیں بنتی نا تو 2 کیلے لے جانا، اگر یہ بھی نہیں بنتی نا تو 2 انگور لے جانا بھیا، اور جا کر اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کے منہ میں ڈال دینا، منع کرے نا نہیں کھانا پڑے گا، اور شوگر نہ ہو، مروا نہیں دینا۔ اچھا کھانے کے لیے بیٹھے نا دسترخوان پر آپ ماں باپ کے ساتھ، تو آپ اپنے ہاتھوں سے نکال کر ماں کی اور باپ کی پلیٹ میں ڈالیں۔ یہ چیزوں میں آپ کی کیا پیسہ لگے گا، کیا محنت لگے گی، کیا وقت لگ رہا ہے آپ کا، مجھے بتائیے، کوئی وقت لگ رہا ہے؟ اگر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو اگر اپنے ہاتھ سے نکال کر ماں کی پلیٹ میں ڈال دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو کو آلو پسند ہے، ابو یہ آلو آپ کے لیے، ہفتے میں کوئی 1 دفعہ کر لیں، یقین مانے یہ ماں باپ کے لیے بہت ہے۔ یہ آج کے اس دور میں یہ ماں باپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، والدین آج کے والدین اولاد سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، مگر آپ وہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، ماں باپ خوش ہوں گے، ماں باپ راضی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بعد ماں باپ کو ہو گیا پاگل واگل ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے، کھا لے، کہ کھا تو رہا ہوں مگر آپ کو کھلا کر کھاؤں گا۔ ہم ماں باپ کا بھی نیچر تبدیل کریں گے، ہم ماں باپ کو بتائیں گے کہ صرف پڑھنا لکھنا کوالیفیکیشن لینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ابو، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کروں، میری ذمہ داری یہ ہے، میرا کام یہ ہے، ماں کی خدمت کریں۔ بعض اوقات بوڑھے دادا دادی گھر میں ہوتے ہیں، بوڑھے نانا نانی گھر میں ہوتے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اچھا آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جب بھی کمرے میں سونے کے لیے جائیں ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جائیے، ایون کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ ساتھ رہتے ہیں، پہلے ماں باپ سے دعا لیں، میں امی سونے کے لیے جا رہا ہوں، میں ابو سونے، ایون کہ اگر آپ کے بچوں کی امی آپ کے ساتھ رہتی تو اس کی بھی عادت بنائیں، امی کو کہہ کر آ گئی ہو کہ میں سونے جا رہی ہوں، اس کی بھی عادت بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھے دیکھے وہ بھی بدتمیز ہو جائے۔ بعض اوقات بہو جو اپنے ساس سسر کے ساتھ جو بد اخلاقی اور بدتمیزی کرتی ہے نا، اس کے پیچھے اس کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے، کہ وہ بد اخلاق ہوتا ہے، وہ بدتمیز ہوتا ہے، وہ لاپرواہ، وہ بے پرواہ ہے، وہ خون ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، وہ تو پرائی عورت ہے، وہ پھر کیا کرے گی؟ تو ماں باپ کے لیے اگر شادی بھی ہو جائے آپ کی، سب کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، اور آپ میں سے شاید میجورٹی ان میرڈ ہوگی، آپ کا ایک اپنا پڑھ لیں گے پھر شادی بھی کر لیں گے، تو اگر ہو بھی جائے شادی تبھی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو مت چھوڑنا، الگ بھی رہنا نا تو ماں باپ کی خدمت کرنا، الگ بھی رہنا ہو نا ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو احساس نہیں ہونے دینا کہ میرا بیٹا چلا گیا، کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں، اور اگر ساتھ رہتے ہیں تو ان کی زیادہ خدمت کیجیے۔ میں نے ایسے اولاد دیکھی جو پیسے دے کر سمجھتے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، ایسا نہیں ہے،
میں نے ایک بیٹے کی بات سنی، آج تک میرے کو بات یاد ہے کہ ایک اچھی اسپتال میں داخل کرنا، کہتا کیا اچھی اسپتال داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھا ہو گیا ہے چھوڑ دو اس کو. بیٹا بول رہا ہے بوڑھی ہو گئی اب کیا اس کو داخل کرانا ہے، چھوڑ دو اس کو. وہ لڑکا میں نے دیکھا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے. یہ میری آنکھوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. پیسہ کیا بیچتا ہے. اچھا ایک پیسے والے کو میں جانتا ہوں، اس کی ماں بیمار ہو گئی، اس نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا، کاروبار کرنا چھوڑ دیا، اس کا ایک ہی کام تھا، صرف ماں کے پاس بیٹھتا تھا. آج بھی دنیا میں اس کا نام ہے، ترقی ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کبھی بے روزگار نہیں ہوں گے. اللہ نے چاہ آپ کو بالکل محتاجی بھی نہیں آئے گی. اگر آپ نے ماں باپ کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خدمت کی اور ماں باپ کی بات مانی، اور ماں باپ کی بات وہی ماننی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کا خیال رکھا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قصاب، گوشت فروش، وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ ملنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ پہچان تو تھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مگر اس نے مسافر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مہمان تھے، تو اس نے بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا. جب کھانا کھانے بیٹھے نا دسترخوان پر، تو اس نے ایک ٹوکری یا ایک سمجھے کہ ایک ایسا حصہ تھا، اس کو اس نے قریب کیا. 2 نوالے اندر دیتا، ایک نوالا خود کھاتا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اتنے میں دروازہ بجا، کسی نے دروازے پر نوک کی. وہ جو قصاب تھا وہ اٹھا اور دروازے پر دیکھنے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور دیکھا کہ یہ اندر کیا معاملہ ہے. تو دیکھا تو انتہائی ضعیف العمر 2 بوڑھے، ایک مرد ایک عورت، یعنی اس کے ماں باپ تھے، ضعیف ترین. وہ اندر بیٹھے تھے تو یہ کیا کرتا تھا، پہلے ان کو 2 نوالے کھلاتا تھا پھر خود کھاتا تھا. یہ بیٹے کی عادت تھی. یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. جیسے ہی اس کے انتہائی بوڑھے ماں باپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرا دیا، آپ پر ایمان لائے اور روح نکل گئی. وہ بیٹا جو تھا وہ واپس آیا، دیکھا تو ماں باپ رخصت ہو گئے دنیا سے. وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ آپ ہو نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس نے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چوما. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کہ میرے ماں باپ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا، یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا. تو اب ان کی روح نکل کے تو میں سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کی دعا قبول کر لی. میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا، جب ماں کھانا کھا لیتی نا تو میری ماں ہاتھ اٹھاتی اور میری دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. اور کیا چاہیے اولاد کو؟ اگر ہمارے آپ کے میرے ماں باپ یہ دعا کر دے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو تو نبی پاک کا پڑوس دے دے. اگر ہمیں ہماری ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے، اگر ہماری ماں کی دعا سے آقا کا پڑوس ملتا ہے، تو یہ دنیا کی دولت، دنیا کی زندگی کیا؟ ہمارے نوجوان مر نہیں رہے؟ مر جاتے. ہزاروں نوجوان ہیں جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی، ہزاروں نوجوان ہیں جن کا میڈیکل آدھا رہ گیا، ہزاروں نوجوان ہیں جن کی کوالیفیکیشن ادھوری رہ گئی، ہزاروں نوجوان ہیں جو پڑھ چکے لیکن نوکری سے پہلے مر گئے، ہزاروں نوجوان ہیں جو کچھ بننے کے لیے گئے لیکن بیچارے کچھ بھی نہ کر سکے. موت تو آئی جائے گی نا، اب باہر جائیں تبھی موت آ جاتی. یہ ہمارے نوجوان وہ بھاگتے ہیں اللیگل بارڈر پار کر کے، مر جاتے. میں نے ان لڑکوں سے ملاقات کی ہے جن کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ مر گیا، آنکھوں کے سامنے بھائی مر گیا، آنکھوں کے سامنے بیٹا مر گیا. پتہ ہے بارڈر پر بھاگیں گے نہیں تو بارڈر پر فائر آئے گا میں بھی مر جاؤں گا. مار مار کر ڈنڈے مار کر لے جاتے. ارے اسے کیا کمانا ہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. جی رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہاں جا کر میں عموماً کہتا ہوں
اپنے اسلامی بھائیوں کو کہ امیری کی غلامی سے غربت کی بادشاہت اچھی. باہر امیر بن کر بھی بندہ غلام ہے، ڈرتا رہتا ہے. مجھے پتا ہے، مجھے 8-10 سال ہو گئے میں باہر جاتا ہوں، یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں. یہ مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اس کی باتیں بتاتے نہیں ہیں، مگر باتیں عبرت کی ہوتی ہیں جو بغیر کسی آئیڈینٹیفائی کے ہم بیان کرتے بھی ہیں. لیکن باہر غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، مار پیٹ ہے، قید ہے. میں نے کوئی ایسا درد نہیں دیکھا دنیا میں جس سے نوٹیں گرتی ہوں. بہت محنت ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. میں ایک سیٹ سے مل کر آیا ہوں اس بار. یورپ کا ایک ملک ہے، میں ملک کا نام نہیں دیتا، میں سیٹ سے مل کر آیا ہوں. 30 سال ہو گئے اس کو باہر. کتنے بولتے 30 سال میں مجموعی طور پر میں مشکل سے 3 سال گھر میں رہا ہوں، فیملی سے دور ہوں، اور پوزیشن میں اتنی مضبوط نہیں ہے. ہمارے کہتے چلو اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں نا، اس سے اچھے خوشحال تو یہاں رہ رہے لوگ. مگر ایک دھونے کے باہر بھاگے، ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی ساؤتھ افریقہ میں میری، کہ ماں بیمار ہے، بہت بیمار. اس سے ماں کی بیماری کا بیچارے نے بہت میرے سے بات کی. میں کہا جاؤ نا، یہاں کیا کر رہے ہو، ادھر جاؤ نا یار، ماں کی خدمت کرو. کہنے لگا میں جاؤں لیکن واپس کیسے آؤں گا، پیپر نہیں آؤں. پیپر چھوڑ بھائی، ماں چلی جائے گی. مگر نہیں جانا. ماں باپ بستر پر، کئیوں کے ماں باپ بستروں پر ہے، کئیوں کے ماں باپ انتقال کر گئے، جنازہ نہیں ملا اولاد کو، باہر کمانے گئے. تو یہ عجیب سی زندگی ہے. تو اگر ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ تمہارے ماں باپ جو ہے نا، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے. ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ، ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جاؤ. مجھے نہیں پتا کہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک آپ کے لیے کتنا فروٹفل اور یوزفل ہے. میں آپ کو کوئی مطلب آپ کی کوئی تھیوری ویوری تو پڑھانے سے رہا، میں تو بس آج کے اس نوجوان کو یہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہاں، ماں باپ کے کہنے پر اللہ کی نافرمانی مت کرنا، بس اتنی سی بات یاد رکھنا. باقی ماں باپ جب بھی آپ کو ایسی بات کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، پہلے ماں باپ کی بات مانو. ہماری ڈائریکشن بدل گئی ہے. میں مانتا ہوں کہ ڈائریکشن میں ماں باپ کا کردار ہے، والدین نے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے، اور پڑھو اور کماؤ اور کچھ بن جاؤ. لیکن بہت آگے جا کے ماں باپ کو ریئلائز ہوگا کہ کاش کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کے اندر کوئی 2 سافٹ ویئر ایسے انسٹال کر دیتے کہ کم از کم ایک اسٹیج آتا کہ سافٹ ویئر کی وجہ سے کم از کم ماں باپ کی اطاعت تو کرتا، فرما برداری تو کرتا. جب نیا پھل آیا تو والد صاحب آپ کے لیے نیا پھل لائے تھے گھر پر، جب تک آپ کھاتے نہیں تھے نا، باپ کھاتا نہیں تھا. آپ نے جب باپ کی روٹی ڈھونڈ کے کھائی نا تو باپ خوش ہو گیا تھا، ارے بیٹا کھا رہا ہے. یہ خوشیاں ہوتی ہیں ماں باپ کو، ایسے خوش ہوتے. والدین کی طبیعت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب آپ پر وہ خرچ کرتے ہیں نا، ان کو فرحت ہوتی ہے. میں برمنگھم میں تھا، ایک باپ آیا میرے پاس اپنے بچے پر دم کرانے کے لیے. میں ایک سمجھتا شاید لاکھ روپے اس نے اپنی اولاد پر خرچ کر دیا. کینسر ڈکلیئر ہو گیا اس بچے کو. اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ شفا دے. مگر اس نے جاب کی چھٹی کی، اس نے کام کی چھٹی کی، گھر کی چھٹی کی، بیٹے کو لے کے گھوم رہا ہے، دم کرا رہا ہے. میں نے اسی دن برمنگھم میں ماں باپ پر بیان کیا تھا. رات کو میرا بیان کچھ اور تھا، میں نے جا کر والدین پر بیان کیا. میں نے کہا میں ایک ایسے باپ سے مل کر آیا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کو لے کے گھوم رہا ہے کہ کسی سے میرا بیٹا صحیح ہو جائے. کتنوں کے ماں باپ بیمار ہیں، مگر کیا بیٹا اپنے ماں باپ کو لے کر گھومتا ہے؟ ماں بستر پر پڑی ہے، کھانس رہی ہے، مگر یہ نافرمان بیٹا جا کر ماں کو پانی بھی نہیں پوچھتا. ماں بیماری میں اولاد کو پوچھتی ہے بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا. اولاد جا کر ماں باپ کو نہیں پوچھتی ابو آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، آپ نے دوائی پی یا نہیں پی. کھانسی سنتا ہے تو ڈرتا ہے کہ پڑھائی میں تکلیف ہو رہی ہے. ارے تو روتا تھا، تیرے باپ کو نیند میں تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ کیسے ہم لوگ ہو رہے ہیں؟ مادیت کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، کیا میٹرلسٹک آپ لوگ کوئی ورڈ کہتے ہیں، میرے زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. مادہ پرست، یہ ایک اردو کا ایک ورڈ ہے. کیا ہم لوگ ایسے ہو جائیں گے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری فیملی لائف ہے، ہماری فیملی لائف ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے جو اہمیت کے حامل ہمارے ماں باپ ہیں. ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے. نیور نیور نیور، کبھی ہو ہی نہیں سکتا.
ماں باپ کو اگنور کیسے کریں گے؟ بعض نافرمان اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کہاں ڈالا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع المذنبین، جو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، وہ اپنے گناہ گار امتیوں کو شفاعت کرا کے جہنم سے جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے۔ جب ان کو جنت میں داخل کرانے کی باری آئے گی تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا، اے حبیب انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو کہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، مگر وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ارشاد ہوگا یہ اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کے ماں باپ انہیں نہ معاف کر دیں۔ قربان جاؤں میرے آقا کی شفاعت پر، میرے آقا کی رحمت پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ وہاں سے تشریف لے جاتے جنت کے اس مقام پر جہاں ان کے ماں باپ جنت میں تھے، اور ان کے ماں باپ کو جا کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد جہنم میں جل رہی ہے، تم انہیں معاف کر دو تاکہ یہ جنت میں چلی جائے۔ ماں باپ کہیں گے آقا انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اے ماں باپ کے نافرمانو، ذرا سوچو، زبان لٹک جانی چاہیے اگر ماں باپ کے آگے کچھ بات اونچی آواز نکلے کیسے؟ نہ زبان اٹھے نہ آنکھ اٹھے، ماں باپ کے آگے سر جھکا کر رکھو۔ تمہارے آقا ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے آقا ہیں، تمہارے سردار ہیں۔ ماں باپ نے کہا آقا ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ میرے آقا کی رحمت پر قربان جاؤں، میرے آقا فرماتے ایک بار آ کر دیکھ تو لو تمہارے بچوں کا کیا حال ہے۔ ان کے والدین کو ان کے بچوں کا جہنم کی آگ میں جلتا ہوا منظر دکھایا جائے گا، ماں باپ چیخ اٹھیں گے آقا ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بچوں کو معاف کریں گے میرے آقا انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیں گے۔ کہتے نا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے آقا کی شان ہے نا، یہ تو میرے آقا کا مقام ہے کہ آقا سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا پر ہمارے کروڑوں ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری کیا سوچ، کیا عقل، کیا فیچر، کیا اسکوپ، جو کچھ بھی ہے سب میرے آقا کے نام پر قربان۔ سب وہ قبول کر لیں ان کی مہربانی، ورنہ ہم تو قربان کرنے میں دیر نہ کریں اگر اللہ کی توفیق ہو تو، کہ قیامت کے دن ماں باپ بھی اگر بھول جائیں گے نا تو آقا بچائیں گے۔ کون بچائیں گے؟ آقا بچائیں گے۔ حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر طرح سے صدا ہوگی آقا بچا لو، گویا کہ صدا کیا ہوگی؟ المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی نے عرض کی آقا قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا، رب سلم امتی کہہ کر جنت میں داخل کرا رہا ہوں گا، پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔ عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا میزان عمل پر دیکھ لینا، جہاں وزن بھاری کر کر کے جنت میں داخل کرا رہا ہوں گا۔ عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا مجھے کوثر پر دیکھ لینا، پیاسے امتیوں کو بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کہ آقا بلا لیں گے۔ وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا۔ میرے آقا کا یہ مقام ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری،
جب ہم انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، انبیاء کرام کہیں گے غیر کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، مگر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو فرمائیں گے نا لا آج میں ہوں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لا ہوگا، انا لا ہوگا، انا لا ہوگا، انا لا ہوگا۔ یہ آقا و مولا ہے ہمارے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی غضب سے بچانا ہے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی تو جنت میں داخل کروانا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے آقا جا رہے ہیں۔ یہ آقا ہم پر کریم ہے، آقا ہم سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص کی عیادت کے لیے آقا تشریف لے کے اس کا کلمہ نہیں نکل رہا تھا، آقا نے اس کی ماں کو بلایا، اس کی ماں کو راضی کیا۔ ماں ناراض تھی نا، جب ماں ناراض تھی نا تو بیٹے کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اس کے برے خاتمے کا خوف تھا کہ ماں ناراض ہے۔ آقا کو اپنی امتیوں سے بہت محبت ہے، آقا نے ماں کو بلایا کہ ہم معاف کر دو اس کو۔ ماں نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھا، روح نکل گئی۔ آقا کرم فرمائیں گے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں انہی کے لیے جینا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں انہی کے لیے جینا نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں انہی پر مرنا نصیب فرما دے۔ زندگی کامیاب ہو گئی، زندگی کامیاب ہو گئی کہ اگر ہم ان کے لیے جی گئے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آقا کی یاد ہی زندگی کا سہارا ہونی چاہیے، آقا کا نام ہی زندگی کا سہارا ہونا۔ ہمارے نبی ہے، ہمارے آقا ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر آقا سے محبت نہ کریں۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں آقا کی شان بیان کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بے انتہا حرص چاہنے والے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر کمال مہربان ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہم سب کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نام اور آپ کے دین کے لیے اللہ ہمیں جینا نصیب فرما دے۔ بس یہ یاد رکھنا، ہم سرکار کے دین کے لیے جئیں گے، آقا کے نام کے لیے جئیں گے۔ صدیق اکبر آقا کے لیے جیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ آقا کے لیے جیے، عثمان غنی نے آقا کے لیے زندگی گزاری، مولا علی نے تو آقا پر اپنی نماز عصر قربان کر دی، صدیق اکبر نے جان قربان کر دی۔ سب کچھ انہی کے نام پر قربان کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے۔ اور ہے کیا دنیا میں، آپ اور میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ سرکار راضی ہے، میرے نبی راضی ہوں، میرے آقا راضی ہوں، آپ کے میرے مصطفیٰ راضی ہو، بس۔ اور کیا چاہیے ہم کو دنیا میں اور آخرت میں، کہ آقا راضی ہو، کہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن جب حساب نہیں ہو رہا تو میرے آقا اللہ کے حضور حاضری دیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گا عطا کیا جائے گا۔ آقا شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، آقا ہمیں بچائیں گے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، اور شان یہ ہوگی کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے نا، دل نکل کے باہر آ گیا میرا، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بس سرکار کی محبت میں جینا ہے، سرکار کے دین کے لیے جینا ہے۔ میرے نوجوان، میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے شب و روز کا جائزہ لو، کہ ہم دنیا میں صرف دنیا بنانے کے لیے آئیں؟ نہیں، غلط۔ ہم دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو بہتر کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آئیں، کہ دنیا میں رہ کر اپنے دنیاوی معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق بہتر کریں،
اچھی طرح گزاریں، یعنی عبادت کے ساتھ، میری مراد عبادت کے ساتھ گزاریں۔ آپ جو بھی زندگی کا کام کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو کرے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ بہت سمپل کرسٹل کلیئر میسج ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور کیا میسج چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا رب اور میرے مصطفیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں تو کروں گا، نہیں دیتے تو میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارا نان نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس سے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھوں کہ میں اس دنیا کو دیکھوں۔ میں کام تو میرے آقا آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، قیامت میں بھی کام آئیں گے، اور میرے رب نے چاہا تو نزا میں بھی کام آئیں گے۔ جب بستر پر لیٹے ہوئے ہوں گے نا اور نظریں چھت سے لگی ہوں گی، اور اگر آقا کی غلامی میں زندگی گزاری ہوئی تو کیا پتا کہ روح کب ہونے سے پہلے آقا ہی تشریف لے آئیں۔ ہم غلاموں کو میرے آقا کے جلووں میں روح نکلنا نصیب ہو جائے۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آب روح ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اور کس کے پر کرم ہو جائے۔ ایک شخص مسجد میں ہوتا تھا، لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر تھا گدڑی کا لال، نیک آدمی تھا۔ ہر مشہور آدمی کوئی ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ مشہور نہیں ہوتے لیکن اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نے نماز کے بعد کہا آج رات کو 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا۔ کسی نے کہا بھی یہ ایسے ہی، اس کو کیا ایسے کوئی تھوڑی بول دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ چلو آ کر دیکھے تو صحیح، بولا تو ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ 9 بجے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہلا اور آواز نکلی یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ یہ کہتے اس کی روح نکل گئی۔ آقا تشریف لائے تھے۔ تو ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے تو کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ کیا پتا آقا کی یاد میں کس کا آنسو نکل آئے اور آقا اس کو مدینے بلا لے۔ وہ آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو نبی کی یاد میں رونا، نبی کی یاد میں تڑپنا، مدینے کی یاد میں تڑپنا، سرکار کی محبت میں رہنا، سرکار کی محبت میں جینا۔ کھاؤں تو نبی پاک کے انداز پر، پیوں تو نبی پاک کے انداز پر، چلوں تو نبی پاک کے انداز پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے ملجا ہیں، میرے مأوا ہیں، میرے سب کچھ وہی تو ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کی۔ تو اللہ نصیب کرے اور ہمیں عشق رسول میں جینا نصیب کرے، عشق رسول میں مرنا نصیب کرے، اور جب تک جئیں، ماں باپ جب تک زندہ ہیں، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرتے رہیں، خوش کرتے رہیں ماں باپ کو، تاکہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو کے جائیں، ماں باپ ہم سے خوش ہو کر جائیں، اور اپنے رب کو بھی ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 مین میں نے آپ کو پوائنٹ دیے ہیں، ماں باپ کو راضی کرو، رسول پاک کو راضی کرو، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں راضی ہو جائے ہم سے، کہ ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ کا ہی حکم ہے، رسول پاک کو راضی کریں گے اللہ کا ہی حکم ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ جب 2 کام ہم پورے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت سارے معاملات درست ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ہمارا شعبہ تعلیم ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے شعبے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ یہ شعبہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، یہ کو ہماری دنیا بنانے کے لیے شعبہ نہیں بنایا گیا، یہ شعبہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے یہ شعبہ بنایا گیا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت درست کریں، نمازی بنیں، نیک بنیں، سنتوں کے پیکر بنیں۔ یہ آپ کے معاون مددگار ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں یہ اسلامی بھائی، جو آپ کو لے کر کوشش کرتے ہیں کہ چلو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف۔
اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آج ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اس پہ ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر، تعلیمی انسٹیٹیوشن کے اندر نشہ بہت بک رہا ہے۔ ریسرچ یہی ہے کہ آلموسٹ 75% جو نشہ سپلائی کرنے کے جو مرکز ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے بن گئے۔ اب یہ اس میں نوجوان ہیں، تو آپ کو اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ اول تو یہ کہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ کوئی بیچارہ کسی نشے کا عادی نہ ہو جائے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کروا دیتے ہیں، اور ایک بار بندہ نشے کی طرف چلا جائے تو پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کو تھوڑی اس لیے بھیجا تھا کہ نشے کا عادی بن جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے میں کم از کم اتنا ضرور کوشش کریں کہ کوئی نشے کا عادی نہ بن جائے، اور ایسے لوگ اللہ کرے کہ ہمارے اداروں سے ہی نکال دیے جائیں، معاشرے سے نکال دیے جائیں۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو سکتا ہے یہ جانتے بھی ہوں، اب سب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اللہ ہدایت دے دے۔ یہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے ہمارے نوجوان ہمارے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ماں باپ کی امیدوں سے کھیلتے ہیں۔ پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بھی اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، نشہ سپلائی کرنے کے ان کو پیسے ملتے، تو بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ان پیسوں سے میں کیا دے کر کیا لے رہا ہوں۔ اللہ کو کیا جواب دے گا یہ قیامت کے دن ان پیسوں کا، ان تمام تر کاموں کا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہ ادارے ان چیزوں سے بچ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کبھی بھی مذہبی ادارے میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، مذہبی ادارے میں کبھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ جو بھی عاشقان رسول کے عالم بنانے کے، حافظ بنانے کے ادارے ہیں، آپ کو یہاں یہ چیزیں نارملی ملیں گی نہیں، وہاں داخلہ ہے ہی نہیں ان چیزوں کا۔ یہ ایک گڈ سائن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ واقعی جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہمارے تعلیمی اداروں میں اپنے ملک کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کے تہوار میں ایک ایک کر کے نام نہیں لوں گا، مجھ سے زیادہ شاید آپ کو پتا ہوگا۔ اشتہار لگتے ہیں، بینر لگتے ہیں، انویٹیشن دیے جاتے ہیں، اور مسلمان بالخصوص ہمارا یہ نوجوان، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو ٹیچر جو طبقہ ہے یہ بھی انوالو ہو جاتا ہو، ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کی انوالو ہو جاتی ہو، مگر یہ علم کی کمی ہے اور میں کچھ نہیں کہتا، معلومات کی کمی، علم کی کمی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے اپنے تہوار ہیں۔ مثال دیتا ہوں، 27 رجب آقا کا جشن معراج ہے، 15 شعبان کو شب برات ہے، اس کے بعد رمضان ہے، 27 رمضان شب قدر ہے، عید ہے، بقر عید ہے نا، 12 ربیع الاول آقا کا جشن ولادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر آقا ہی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو مسلمانوں کے اپنے تہوار ہیں، اگر کوئی آ کر آپ کے تہواروں میں کچھ آپ کو کچھ دو چار جملے بول بھی دیتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان آقا ہے، غلام نہیں ہیں۔ ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے تھاٹ پر قائم رہیں گے، اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے۔ بھائی آپ کے ادارے کا ایک اصول ہے، آپ کے ساتھ والے ادارے کا ایک اصول ہے، آپ بولو یار میں اس کے اصولوں پر چلتا ہوں تو ادارہ آپ کو کیا بولے؟ بیٹا آپ جس ادارے میں اس ادارے کے اصول ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام و دین کے اصول ہیں۔ آپ اس ڈسکشن میں نہ آ جائیں جناب سب یوں سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جب صحابہ کے دور کی بات کہہ رہے، اس کے بعد کے دور کی بات کہہ رہے کہ اس وقت یہودی عیسائی مشرک نہیں ہوتے تھے، اس وقت صحابہ کرام کیسے جیتے تھے، دیگر اولیاء کرام اور دیگر بزرگان کیسے ان کے درمیان رہا کرتے تھے۔ تو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے تھاٹ کی حفاظت کریں، اور غیر مسلموں کے معاملات میں آپ اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کریں، آپ بالکل ڈسکنیکٹ کریں۔ ہمارا ہے ہی نہیں۔ بعض صورتوں میں ان میں انوالومنٹ، بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں ایمان لینے کا سبب بن جاتی ہے، کفر تک لے جاتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ کو میری بات کو تھرولی دیکھنا ہے اور ڈیپلی دیکھنا ہے تو دور نہ جائیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب مقتوۃ المدینہ سے لے لیں، آپ اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آئی پیڈ میں آپ چاہتے اس کو انسٹال اور ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ لے لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، جس میں اس طرح کے تمام جو عموماً تہوار ہیں
ان تہواروں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کے پورے اسلامی نظریات اس میں لکھے گئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم اس میں لکھی گئی ہے. کیونکہ مرکز الاولیاء لاہور ایجوکیشن سیکٹر سے جب آئے ہیں، مگر یہ پورا نہیں ہے یہاں تو، مطلب اس کا میرا خیال ہے کوئی 1-2% بھی نہیں آئے ہوں گے، وہ بھی ہیں اصل جو انسٹیٹیوشن میں ہیں. اور میں بعض ہوں گے جو شاید یہ کہتے ہوں گے یار تم دین کی بات اپنے پاس رکھو، معاذ اللہ اسلام کے اپنے پاس رکھو، دماغ خراب ہو گیا کہیں ہوگا ہمارے یہاں. لبرل قسم کی گفتگو سن کر تو جناب وہ سب ایک جیسا ایسا گفتگو سن کر دماغ خراب ہو گیا. ارے بھائی نہیں ہے ایسا، آپ کس کی بات سن رہے ہیں؟ جس کی سننی ہے اس کی سنیں. میرے جیسا آدمی آ کر آپ کو فزکس پر لیکچر دے گا تو کیا سنو گے؟ آو ہے مولانا وہ صحیح تھا، تو ماں باپ کے بارے میں بولا تھا نا، صحیح تھا. یہ ابھی کیمسٹری نے فزکس نے میتھمیٹکس، یار مولانا تمہاری لائن نہیں ہے، خالی خالی اس میں پڑھ کر کیوں تم اپنا امیج ڈیمیج کر رہے ہو؟ تم ٹھیک ہے تم بولا ماں باپ کا ہے نہیں، یہ سب بولا، اب سمجھ گیا ٹھیک، اب یہ آپ وہیں رہو ٹھیک ہے نا. تو اور آپ صحیح بولیں گے ایک طرح سے، کیونکہ مجھے نہیں آ رہا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے، میری لائن نہیں ہے، میرے ڈومین میں نہیں آتی وہ چیزیں کہ میں آپ کو وہ چیزیں سمجھاؤں. تو جب آپ مجھ سے اپنی کتابیں نہیں سیکھو گے تو آپ اس سے قرآن و حدیث کیسے سیکھتے ہو جو اس کے سکھانے کے ڈومین میں نہیں آتا؟ وہ بات بولنا جانتا ہے تو آپ نے اسے سن لیا. ارے بھائی آپ سوال تو کریں کہ آپ نے جو مجھے بات کی ہے اسلام و دین کے بارے میں، کہاں سے کی ہے بات؟ آپ کس انسٹیٹیوشن میں پڑھیں؟ آپ کون سے مدرسے میں پڑھیں؟ کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ قرآن کی کس تفسیر سے بیان کر رہے، کس حدیث کی شرح بیان کرے؟ بعض اوقات لوگ صرف قرآن کی آیت آپ کو بیان کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہاں قرآن کی آیت بیان کی، حوالہ بیان کیا. قرآن کی آیت بیان کی، حوالہ بیان کیا تو کیا اس پر آپ عمل کریں گے؟ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز سے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. قرآن ہے. تو آدمی بولے گا اچھا چلو جب نماز پڑھنی ہے تو نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، اس کے علاوہ. مگر جب سورہ مائدہ کی طرف جائے گا تو پتہ چلے گا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو مطلقاً حرام کر دیا ہے. قرآن میں وہ آیت موجود ہے مگر حکم منسوخ ہو گیا. اب جو ہم کو بیان کرے گا کیا وہ ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ اسی طرح حدیث بیان کر دیتے ہیں. کئی سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیا بات دے کر آ جاتے. 1400 سال تک ہمارے مفسرین، محدثین، عامہ کرام کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ اس کی سمجھ میں آ گئی ہے. تفسیر صراط الجنان اگر پڑھ لی جائے تو کیا مشورہ ہے؟ مدینہ تفسیر صراط الجنان 10 وولیم موبائل میں بند. یہ دیکھیں میرے موبائل کے اندر یہ آپ کو تفسیر صراط الجنان مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ کھل گئی تفسیر، یہ کھولیں تو یہ آیتوں کی تفصیل آ جائے گی. میں تو سچی باتیں پڑھتا ہوں اور اس کو بک مارک میں سیو کر لیتا ہوں. یہ میری بک مارک ہے، اتنے سارے ٹاپک میں نے سیو کیے ہوئے ہیں. میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، روزانہ دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور بعد چیزیں سیو کر لیتا ہوں کہ یار یہ کام آئے گی. کوئی دقت ہی نہیں ہے نا، دقت ہی نہیں ہے. پلے اسٹور پہ جائیں دعوت اسلامی کی اپلیکیشن سے، میں تو ساری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. صلاۃ الجنان تو قرآن ہے، قرآن بھی اس میں موجود ہے، حدیث بھی اس میں موجود ہے، فقہی حکم بھی اس میں موجود ہے حرام اور حلال کے. اردو بھی آسان ہے. تو مہربانی کرے لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں. رہزن کہتے ہیں لوٹنے والے کو، ڈاکو کو. لباس خضر میں یہاں پر رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ دعوت اسلامی کی چھت کے نیچے جمع ہونا نصیب ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ جو ہو سکتا ہے کئی فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے. ہے کوئی جو فرسٹ ٹائم آیا ہے ہمارے یہاں؟ جو فرسٹ ٹائم آئے ذرا دیکھو تو صحیح. امید ہے لاسٹ ٹائم نہیں آئے ہوں گے. آتے رہیے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عشق رسول دیتا ہے، محبت رسول دیتا ہے، چاہت رسول دیتا ہے. ہماری اپنی سوچ ہے کہ آپ لوگوں نے نکل کے کہیں نہ کہیں جا کر بیٹھنا ہی ہے. اگر روزگار مل گیا تو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں جا کر آپ نے بیٹھنا ہی ہے. اگر یہ طبقہ خوف خدا والا اور عشق رسول والا ہوگا تو جا کر جہاں بھی بیٹھے گا امت کو فائدہ دے گا. ہم باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ 2020 میں المدینہ اسلامک کالج کھولنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے 2020 میں یہ کھل جائے گا. اس میں جو میٹرک کے 70% پلس اباؤ 70% جنہوں نے مارکس لیے ہوئے ہوں گے ہم ان کو ایڈمیشن دیں گے. ہاسٹل سسٹم ہوگا. وہاں پر ہم نے 6 سال کا وہاں پر ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے. 6 سال میں ہم اس سے درس نظامی کرائیں گے اور BBA کرائیں گے.
6 سال میں ہم اسے عالم اور BBA دونوں کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے، پاس ہوا تو. اور انشاءاللہ ڈیورنگ دس ٹائم بہت مجھے امید ہے ہماری اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل دارالمدینہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہو چکی ہوگی. پھر انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی یونیورسٹی کھولیں گے. یعنی دعوت اسلامی کا ایک اپنا مزاج ہے کہ یہ جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو جو جدا کر دیا گیا ہے نا، دعوت اسلامی انشاءاللہ اس کو ایک کرے گی. آپ ایک چھت کے نیچے دین بھی سیکھو گے، دنیا بھی سیکھو گے. ایک ہی چھت کے نیچے دنیا بھی سوار ہوگے، جنت بھی پاؤ گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا یہ آپ کو دعوت اسلامی کر کے دے گی. ظاہر ہے آپ کا تعاون چاہیے ہوگا، آپ کی قابلیت چاہیے ہوگی، آپ کی صلاحیتیں چاہیے ہوں گی. میں اب لاسٹ ٹائم ہانگ کانگ گیا تھا، ہانگ کانگ میں شاید ہمارے PhD کرنے کے لیے بہت پہنچے. ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بعد آپ تیار رہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو آواز لگائیں گے. دنیا میں بہت سارے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں جو مختلف ملکوں میں. سیول گیا تھا، وہاں بھی ہمارے کافی اسٹوڈنٹ پہنچے ہوئے PhD کرنے کے لیے. تو جمع کریں گے انشاءاللہ، اچھے سے اچھا ٹیلنٹ جمع کریں گے، اچھے سے اچھے ٹیچر جمع کریں گے. دنیاوی تعلیم بھی بیسٹ ٹیچر کے ذریعے ہوگی اور دینی تعلیم بھی بیسٹ ٹیچر کے ذریعے ہوگی. اور اسٹوڈنٹ بھی انشاءاللہ ہم بیسٹ رکھیں گے. لیکن یہ فیس پر ہوگا، فری نہیں ہوگا. بہت بڑی فیس نہیں ہوگی لیکن ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ کیا تو 15 سے 20 یا 25 لاکھ روپے تو ماہانہ خرچہ آ جائے گا اس کے اوپر. تو ہم اس پر اس کی پوری سرپرستی دارالفتہ اہل سنت کر رہا ہے اور ہمارے پروفیشنل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا تھوڑا سا آپ یہاں دیکھیے مزاج. ہم نے دارالمدینہ کھولا بچوں کا تاکہ یہ 2.5-3 سال کا مدنی منا بچہ ہمارے پاس آئے، پڑھتے پڑھتے حافظ بنے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، سنتوں کا عامل بھی بنے، خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو. دنیا کی کسی سیٹ پہ بھی جا کر بیٹھے گا نا، رشوت نہیں لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سود میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بدعنوانی نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا اور جہاں بھی بیٹھے گا اپنے اسلام اور دین کا نام بلند کرے گا. دعوت اسلامی اس پروڈکٹ کی طرف جا رہی ہے. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دعوت اسلامی کا، ہے بھی اور انشاءاللہ آگے ہوگا بھی. آپ کے میڈیا میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر مدنی چینل آپ نکال دیں اب آپ کے میڈیا میں کتنا رہ گیا. یہ میڈیا میں کنٹریبیوشن ہے کہ ہم کوشش کریں کہ گھروں میں جہاں جہاں ہیں لوگوں کو بچائیں کہ بھئی یہ بھی دیکھو، ادھر آ جاؤ، مدینہ یہاں نظر آتا ہے، تمہیں جنت کا راستہ یہاں ملے گا. باقی اب کسی کو لڑکیاں دیکھنی ہیں، عورتیں دیکھنی ہے، میوزک سننا ہے تو وہ ہمارے اس میں آتا ہی نہیں ہے. مسلمان کی کتاب میں نہیں آتا مگر ہم بے عمل ہیں. ہم لوگ باقی نہیں ہیں، ہمیں کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں. ہم لوگ بے عمل ضرور ہیں، باقی نہیں ہیں. اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں مگر اسلام و دین کے حکم کو مانتے ہیں. تو آج آپ سچی توبہ بھی کر لو یار. بہت گناہ ہو گئے، اب گناہ نہیں، آپشن ہے بھی نہیں کوئی دوسرا. نیک بننے کے سوا آپ کے پاس میرے پاس آپشن کیا ہے؟ گناہگار بن کے کیسے جیوں گا میں؟ گناہگار بن کے کیسے قبر میں جاؤں؟ گناہگار بن کے کیسے اللہ کے حضور حاضر دوں؟ نیک بننے کے سوا ادھر دیر از نو آپشن سوا اس کے کہ ہم نیک بنیں. اور نیک بننے کے لیے نیک ماحول ضروری ہے. آپ کے یونیورسٹی کالج کے اندر ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں، قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا ماحول بنائیں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ماحول بنائیں. یہ بنائیں ماحول. بہت تیزی کے ساتھ بگاڑ ہے، بہت تیزی کے ساتھ برائیاں ہیں، نشہ، شراب، جوا، عورتوں کے ساتھ جو عجیب و غریب قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، شادی بیاہ، آپ کے فنکشنز جو ہو رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کالج کے اندر، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، جس طرح غیر مسلموں کی عادتیں، کلچر، انداز ہمارے اسلامی ویلیوز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ہمارے اسلامی ویلیوز کہاں رہی ہیں اتنی؟ 14 اگست کو میں نے بیان کیا تھا کہ جب ہمارا ملک آزادی اسلام کے نام پر ہوا ہے تو یہاں اسلامی ویلیوز نہیں رہیں گی تو پھر کہاں رہیں گی؟ ہماری پریسیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، ہم نے پریسیڈنٹ کو میں نے 2 باتیں کہی جس کا تعلق آپ کے انسٹیٹیوشن سے تھا. 2 باتیں کہی تھی. نمبر 1، ہمارے انسٹیٹیوشن کو نشے سے پاک کرو. 7 باتیں کی تھی، اس میں 2 کا تعلق تعلیمی اداروں سے تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کروڑوں کا کروڑوں جو ہمارا یہ انویسٹمنٹ ہے سارا ہمارے انسٹیٹیوشن میں لگا ہوا ہے. نوجوان سارے ماں باپ نے اسی طرح دھکا مارا ہوا ہے. اس کو نہیں بچاؤ گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہماری قوم کے پاس ہماری قوم کا نوجوان لڑکھڑاتا ہوگا، شراب جھوما ہوا ہوگا،
لڑکی کے پیچھے پاگل ہوگا, نشہ کر رہا ہوگا, جوا کھیل رہا ہوگا, اور جناب اسی طرح مطلب کہ وہ لو میرج کے چکر میں اور یہ محبتوں کے چکر میں پھنس گیا ہوگا, تو کیا ماں باپ کی خدمت کرے گا, کیا قوم کی خدمت کرے گا, کیا اسلام و دین کا کام کرے گا؟ گیا نا. عقل, سوچ, سمجھ, جذبات سب کیپچر کر لیے گئے. آپ کے بعد کیا ہاتھ باندھ کر, پاؤں باندھ کر, آنکھ میں پٹی باندھ کر آپ سے کوئی کیا کام لے سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی رسی کھلے, پاؤں کی زنجیر ٹوٹے, آنکھ کی پٹی کھلے اور دوڑے جنت کی طرف. تو اللہ ان کو جزا دے. بہت فرینڈلی ماحول دیا پریزیڈنٹ صاحب نے, اور بہت خوبصورت طریقے سے بات سنی, اور آن بھی کیا, انہوں نے مان بھی گئے کہ بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے. نمبر 1, ہمارے انسٹیٹیوشن کو نشے سے پاک کرو, ملک کو پاک کرو, مگر سب سے بڑھ کر یہ انسٹیٹیوشن. دوسرا, ہمارے اسٹوڈنٹ جب پڑھ کر نکلے نا تو قرآن دیکھ کر پڑھنے آئے. آپ اسلام و دین کا یا قرآن کا وہ سبجیکٹ رکھیں, اس طرح کا رکھیں. اب آپ کو 20 سال 25 سال کتنے سال ہو گئے ہوں گے پڑھتے پڑھتے, اگر آپ اپنا دیکھیں تو کیا آج ہماری میجورٹی اس کمیونٹی کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں آتا ہوگا. آپ دیکھ کر اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہو, کالج کی کتابیں پڑھ لیتے ہو, اسکول کی کتابیں پڑھ لیتے ہو, یونیورسٹی کی کتابیں دیکھ کر پڑھ لیتے ہو. اگر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہمارا, اور ہماری اسلامک کلچر میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا مسلمان بچہ پڑھنے آئے, 20-25 سال پڑھ کر نکلے, اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا. ہم نے ہمارا پورا طریقہ کار دیا. اب دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ راستہ بنا دے. تو دعوت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے سب کچھ کرنے کے لیے. ہم نے ہمارے ہزاروں قاری صاحبان والنٹری آفر کیے ہیں کہ ان کو لے لیں, یہ انشاءاللہ آپ کے انسٹیٹیوشن میں جا کر فری آف کاسٹ قرآن سکھائیں گے. ہم نے پوری چیز دے دی ہے, لیکن ہمارا کام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام. نیکی کی دعوت کے اصول یاد رکھیے گا, ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانے میں جھگڑا نہیں ہے, پہنچانے میں جھگڑا نہیں ہے. بھائی میں نے آپ تک بات پہنچا دی نا, لیکن اب میں اگر بولو کہ میں منواؤں گا تو اب ہمارا آپ کا ٹکرا ہو جائے گا. آپ بولے میں مانتا نہیں ہوں, ماننا پڑے گا. ڈنڈا اٹھاؤں گا تو آپ پالا اٹھاؤ گے, میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو آپ 2 ہاتھ اٹھاؤ گے. لیکن اگر میرا کام صرف پہنچانا ہو تو ہر نبی کی ذمہ داری پہنچانے پر ہے. منوانا تو انبیاء کرام کا بھی ذمہ داری نہیں تھی. سورہ یاسین میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. تو ہمارا کام پہنچانا ہے. میں آپ تک پہنچاؤں, مجھے جو بھی اتھارٹی ملے گی ان تک پہنچاؤں. میں مدنی چینل پہ بولتا ہوں, میرے سامنے جب اس طرح کی ڈائریکٹلی کمیونٹی آتی ہے تو ان تک بھی پہنچا دیتا ہوں. کوئی ٹیچر ہوں گے, کوئی ڈین ہوں گے, کوئی مینجمنٹ ہوگی جو اپنے ادارے میں ہو سکتا ہے ہماری کہیں بھی کسی بات کو نافذ کروا دے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. سر پچھلے دنوں ایک اسکول کے جو آنر تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنے اسکول کے اندر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے افراد لیے جنہوں نے اس اسکول کے اندر جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان قرآن نماز وغیرہ پڑھانی شروع کر دی. ان میں بھی پرائیویٹ اسکول آنرز آئے ہوں گے, اکیڈمیز کے لوگ ہوں گے. اگر یہ بھی مدرسۃ المدینہ کی مجلس سے اپنی شعبہ تعلیم کے ذریعے رابطہ کریں کرنا تو چاہیے. قاری صاحبان پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں فری. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. میں مروں تو کوئی کہے کہ یہ قرآن کا خادم دنیا سے چلا گیا, اور قرآن مجھے لے کر جنت میں چلا جائے. اور کیا چاہیے یار. تو اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ اس طرح آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ آپ اپنے کاموں کو لے کر جو بھی جائز طریقے سے لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری ایمان کی حفاظت فرمائے. دعوت اسلامی کا مختلف شعبوں میں کام ہے, اکاؤنٹس میں بھی ہے, آئی ٹی میں بھی ہے, کنسٹرکشن میں بھی ہے, میڈیا میں بھی ہے. بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ جس صلاحیتوں میں اپنے آپ کو دینا چاہیں ضرور دیجیے گا, تاکہ آپ کی ہماری زندگی کا کچھ حصہ یا سارا حصہ اللہ کے دین کے لیے بھی گزر جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.